خداوند کا دن، تاریکی اور قہر کا دن۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کا پیغام یوئیل نبی کی کتاب پہلا باب 13ویں سے 15ویں آیات تا دوسرا باب پہلی 2 آیات مقدسہ۔ خداوند کا کلمہ سنو، اے کاہنوں، کمریں باندھ کر ماتم کرو، اے مذبح پر خدمت کرنے والوں، واویلا کرو۔ اے میرے خدا کے خادموں، آؤ رات بھر ٹاٹ اوڑھو، کیونکہ نظر و تپاون تمہارے خدا کے گھر سے موقوف ہو گئے ہیں۔ روزے کا اعلان کرو، مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں کو اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کرو اور خداوند کے پاس فریاد کرو۔ ہائے وہ کیسا دن ہے، کیونکہ خداوند کا دن قریب ہے۔ وہ القادر کی طرف سے ہلاکت کی مانند آئے گا۔ صہیون میں نرسنگا پھونکو، میرے کوئے مقدس پر للکارو، ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں، کیونکہ خداوند کا دن قریب بلکہ دروازے پر ہے۔ تاریکی اور افسردگی کا دن، بادل اور قہر کا دن، جس طرح فجر کی روشنی پہاڑوں پر پھیل جاتی ہے، اسی طرح ایک کثیر اور طاقتور قوم آتی ہے، جس کی مانند نہ کبھی ہوئی ہے، نہ آخر تک نسلوں کے ایام تک ہوگی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا زبور نامہ جماعتی جواب۔ خداوند جہان پر صداقت سے عدالت کرے گا۔ اے خداوند، میں اپنے سارے دل سے تیرا شکر کروں گا، میں تیرے تمام عجائبات کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوش اور شادمان رہوں گا۔ اے حق تعالیٰ، میں تیرے نام کی مدح خوانی کروں گا۔ جماعتی جواب۔ خداوند جہان پر صداقت سے عدالت کرے گا۔ تو نے غیر قوموں کو جھڑکا ہے، شریر کو ہلاک کیا ہے، ان کا نام عبدالآباد تک مٹا ڈالا ہے۔ غیر قومیں اسی گڑھے میں گری ہیں جو انہوں نے کھودا تھا، اور جو جال انہوں نے چھپایا تھا اس میں انہی کے پاؤں پھنسے۔ جماعتی جواب۔ خداوند جہان پر صداقت سے عدالت کرے گا، لیکن خداوند ابد تک تخت نشین ہے، اس نے اپنا تخت انصاف کے لیے تیار کیا ہے۔ وہی جہان پر صداقت سے عدالت کرے گا اور راستی سے قوموں پر انصاف کرے گا۔ جماعتی جواب۔ خداوند جہان پر صداقت سے عدالت کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 11واں باب 15ویں سے 26ویں آیت۔ اگر میں خدا کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو بے شک خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ اس وقت ہجوم میں سے بعض نے کہا کہ یسوع بدروحوں کے سردار بلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اوروں نے آزمائش کے لیے آسمان پر سے کوئی نشان اس سے مانگا، مگر اس نے ان کے خیالوں کو جانتے ہوئے ان سے کہا کہ جس بادشاہی میں پھوٹ پڑ جائے وہ ویران ہو جائے گی اور گھر پر گھر گرے گا۔ پس اگر شیطان اپنے ہی میں مخالفت رکھے تو اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ کیونکہ تم میری بابت کہتے ہو کہ یہ بلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، تو اگر میں بدروحوں کو بلزبول کی مدد سے نکالتا ہوں، پھر تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ اس لیے وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں خدا کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو بے شک خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔
جب کوئی مسلح زور آور اپنی حویلی کی حفاظت کرے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے بھی زور آور آ کر اس پر غالب آئے تو اس کے سب ہتھیار جن پر اس کا بھروسہ تھا چھین لیتا اور اس کا مال لوٹ کر بانٹ دیتا ہے۔ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرا مخالف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو بے آب جگہوں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر کو جس سے نکلی ہوں لوٹ جاؤں گی، اور آ کر اسے جھاڑا اور سنوارا ہوا پاتی ہے۔ تب جا کر اور 7 روحیں جو اس سے بھی بدتر ہیں اپنے ساتھ لاتی ہے اور آ کر اس میں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔